کسی بھی نیو ٹرانزیکشن کو کریٹ کرنے کے لیے یہ ایک والیٹ ایپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کریکٹ ان پٹ کی ویلیوز کو پرووائڈ کرے۔ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے تو والیٹ ایپ کو کسی بھی یوزر کے تمام انسپینڈ آؤٹ پٹس کی لسٹ یا انفارمیشن معلوم ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کو ان پٹ کے اندر ایڈ کر سکے۔ اب اس کے لیے دو ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کوئی والیٹ ایپ کسی ایک اے پی آئی کے ذریعے یہ تمام انفارمیشن گیٹ کر سکتی ہے، یعنی وہ ایک اے پی آئی کو کال کر لے اور ایک یوزر جس کے لیے ٹرانزیکشن کو کریٹ کرنا ہے اس کے تمام انسپینڈ آؤٹ پٹس کو فیچ کر لے۔ اس کے علاوہ والیٹ ایپ یہ بھی کر سکتی ہے کہ وہ کسی ایک بلاک چین نوڈ سے ڈائریکٹلی یہ تمام انسپینڈ آؤٹ پٹ کی انفارمیشن کو فیچ کر لے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی تمام ان پٹ کی ویلیوز پرووائڈ کری جاتی ہیں، یعنی کہ ان پٹ کے اندر انسپینڈ آؤٹ پٹس کے ٹرانزیکشن ہیشز کو بیسیکلی ایڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد والیٹ ایپ سے پروپیگیٹ کر دیتی ہے، یعنی کہ کسی بھی بلاک چین نوڈ کو یہ ٹرانزیکشن سینڈ کر دیتی ہے۔ اب جیسے ہی بلاک چین نوڈ کسی بھی ٹرانزیکشن کو ریسیو کرتی ہے تو سب سے پہلے تو وہ اسے ویلیڈیٹ کرتی ہے یوزنگ جو بھی اس کے رولز ہوتے ہیں، ویلیڈیشن کے کنسنسس رولز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسے ایک ٹیمپرری میموری پول میں سیو کر دیتی ہے، کیونکہ یہ بھی کسی بلاک کا حصہ نہیں بنی تو یہ بھی بلاک چین کے اندر ابھی سیو نہیں ہو سکتی۔ تو جو بھی ٹرانزیکشن میموری پول کے اندر ہوتی ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی زیرو بلاکس ڈیپ ہے یا اس کی ابھی زیرو کنفرمیشنز ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وہ جو بلاک چین نوڈ جس نے اس ٹرانزیکشن کو میموری پول کے اندر سیو کیا تھا، وہ اس ٹرانزیکشن کو تمام جتنی بھی دوسری نوڈز ہوں گی اس نیٹ ورک کے اندر اس کو ٹرانسمٹ کر دے گی تاکہ وہ دوسری جو نوڈز ہیں نیٹ ورک کے اندر وہ بھی اسے ویلیڈیٹ کر سکیں اور میموری پول کے اندر سیو کر سکیں۔ اس کے بعد اب مائنس کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس ٹرانزیکشن کو میموری پول سے اٹھائیں، مطلب وہ کافی زیادہ ایک لسٹ ہوتی ہے ٹرانزیکشنز کی جن کو وہ کلیکٹ کرتے ہیں میموری پول سے۔ اس کے بعد وہ ایک بلاک کریٹ کرتے ہیں، بلاک یعنی کہ اس میں بہت زیادہ ٹرانزیکشنز کی لسٹ ہوتی ہے اور کچھ ایک بلاک ہیڈر بھی ہوتا ہے جس کے اندر بیسیکلی پروف آف ورک کا سولوشن ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مائنر جو ہوتا ہے وہ بلاک کریٹ کرتا ہے، پھر وہ پروف آف ورک یعنی کہ کمپیوٹیشن کرتا ہے تاکہ وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک ہیش پرابلم کا سولوشن پرووائڈ کر سکے۔ تو جو بھی بلاک سب سے پہلے اس پرابلم کو سالو کر لیتا ہے تو اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سکسیزفل اس بلاک کے لیے وہ سکسیزفل مائنر بن چکا ہے۔ تو وہ اس سے سکسیزفلی سولوشن کو فائنڈ آؤٹ کر کے وہ اس بلاک کو تمام نوٹس کو سینڈ کر دیتا ہے کہ بھائی یہ جو بلاک ہے اس کو آپ بلاک چین کا حصہ بناؤ۔ تو جیسے ہی ایک بلاک کیا کہتے ہیں بلاک چین میں ایڈ ہو جاتا ہے یا حصہ بن جاتا ہے بلاک چین کا، تو اس کے اندر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ون بلاک ڈیپ ٹرانزیکشن ہے یا یہ ون کنفرمیشن اس کی ہو چکی ہے۔ تو ون کنفرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلاک چین میں ایڈ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اور نیو بلاکس اس طرح مائنر ایڈ کرتے رہتے ہیں آن ٹاپ اس بلاک کے، تو جیسے جیسے نیو بلاکس ایڈ ہوں گے ویسے ہی کنفرمیشنز بھی انکریز ہوتی جائیں گی۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بات بھی دیکھنے والی کہ جیسے ہی نمبر آف بلاکس انکریز ہو جاتے ہیں تو اسی طرح اس کی ڈیفیکلٹی کہ اس کی ٹرانزیکشن ویلیڈیٹ ہو سکے وہ بھی انکریز ہوتی جاتی ہے۔ تو اگر کسی بھی ٹرانزیکشن کے 4 یا 5 کنفرمیشن ہو چکی ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ بلاک چین کا حصہ بن چکی ہے اور یہ اب انویلیڈیٹ نہیں ہو سکتی یا پھر یہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی ہے ٹرانزیکشن اور یہ بلاک چین کا حصہ ہے۔